بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر نکتہ چینی کرنا ہے۔ کام شروع کرنا تمہارے اختیار میں ہے اور اسے مکمل کرنا اللہ عز و جل کے دست قدرت پر ہے۔ کہ کوئی بھی دنیاوی اعتبار سے ہم طب کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں تو تمام چیزوں سے افضل ترین جو نقطے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنی معاملات زندگی کو ایک اصول کے مطابق لے کر چلنا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کی باتوں پر یقین کر لینے سے انسان بہت زیادہ خطاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جگہ جگہ پوسٹر وغیرہ پڑھتے ہیں کہ ہم اپنا رنگ گورا کر لیں یا چہرے کے دبے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ چہرے کو خوبصورت کرنے میں تو لگ گئے لیکن ہاتھ پاؤں کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ چلیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چہرے کی رنگت کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اس میں کرشماتی مناظر کیا ہیں۔ آئیے آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کے ذریعے اپنا آغاز کرتے ہیں کہ داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اس کا طریقہ بھی ہم آپ لوگوں کو بیان کریں گے کہ اس چہرے پر جو داغ دھبے بن جاتے ہیں یا پھر گرمیوں میں رنگ سیاہ پڑ جاتا ہے، سردیوں میں بہت رنگ جسم کا نکھر جاتا ہے، تو اس حوالے سے ہم کچھ پیاری سی گفتگو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ چلیں ہم سماعت کرتے ہیں کہ میلانن مادے کی تیاری میں کمی کر کے گوری اور خوبصورت رنگت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو اس مادے کو ختم کرنے کے لیے کچھ چیزوں کی طرف توجہ ہونا ضروری ہے۔ رنگت کو خوبصورتی جانچنے میں اہم مقام حاصل ہے۔ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، مرد و خواتین کی ایک بڑی تعداد رنگ گورا کرنے والے مختلف قسم کے لوشن، کریمیں اور صابن وغیرہ طویل عمر تک اپنی جلد پر لگاتے رہتے ہیں، جو اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ بیکار ہی ثابت ہوتا ہے اور اکثر فائدہ ہو تو بھی اگر فائدہ نظر آتا بھی ہے تو صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں کسی شادی کی محفل میں، تو وہاں پر جب جاتے ہیں کسی شادی کی رسم میں جاتے ہیں، خوب میک اپ اور کریموں کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی کے دن قریب ہوں، ان کا نکاح ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے بھی وہ اپنے چہرے پر خوب محنت کرتے ہیں کہ ہمارے چہرے کی سیاہ رنگت وہ ختم ہو جائے اور ہمارے چہرے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے چہرہ صاف ستھرا ہو جائے۔ تو سیاہ رنگت کے تدارک سے پہلے ہم اس مسئلے کی وجہ معلوم کرتے ہیں کہ رنگ سیاہ ہوتا کیوں ہے۔ تو اس کے لیے اس کے مطابق مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں کہ طویل میڈیکل ریسرچ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جلد کی گہرائی میں واقع خلیات میلانن نامی ایک مادہ تیار کرتا ہے۔ میلانن جو دراصل قدرت کی طرف سے حفاظتی تدبیر ہے، یہ مادہ جلد کو سورج کی شعاؤں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب بھی سورج کی تیز شعائیں جلد پر پڑتی ہیں تو میلانن کی تیاری، اس مادے کی تیاری میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ تیاری ہونے کے بعد جلد کی گہرائی سے نکل کر اوپرلی سطح پر آ جاتی ہیں۔ کیونکہ میلانن جو مادے ہیں، مادے کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، لہٰذا جلد کی رنگت بھی سیاہ پڑ جاتی ہے، جبکہ گوری جلد میں میلانن کے نیچے سے اوپر منتقلی رک جاتی ہے، یعنی کہ اوپر نہیں آتے، یہ مادے اوپر آنے سے رک جاتے ہیں، چنانچہ جلد سیاہ نہیں ہوتی۔
بعض حساس قسم کی جلدوں میں یہ بہت تیزی سے ہوتا ہے، چنانچہ اگر ایسے افراد شدید دھوپ میں مستقل رہیں تو ان کی جلد بھی تیزی سے کالی پڑنے لگتی ہے۔ کچھ افراد کی جلد میں میلانن نیچے سے اوپر سطح تک آنے میں بعد تدریج تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ نقصان ہوتا ہے کہ جلد پر سورج کی شعاؤں کے مضر اثرات رونما ہونے لگتے ہیں اور مختلف جلدی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ہے جلد کے اندر جو ہے میلانن مادے کی تیزی اور اس کی اوپرلی سطح پر جو منتقلی کی راہ میں مختلف جو سیلز وغیرہ ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے جلد پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی میں میلانن زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جب جلد کی بیرونی سطح پر جانے میں اس سے رکاوٹ ہوتی ہے تو یہ جلد پر دھبوں کی صورت میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے سامعین، اگر اس کے باوجود احتیاط نہ کی جائے اور شدید دھوپ میں کالج وغیرہ جاتے ہیں یا پھر باہر نکلتے ہیں تو یہ دھبے اور بھی گہرے اور پکے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے سیاہ رنگت کی وجہ سے میلانن کا کردار سامنے آتا ہے، جو جلد کی حفاظت کے لیے ضروری تو ہے مگر اس کی زیادہ سیاہ رنگت کا سبب بن جاتی ہے۔ تو سیاہ رنگت کے تدارک میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ مختلف طریقوں سے میلانن جو مادہ ہے اس کی تیاری میں کمی کر دی جائے۔ یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ بعض افراد کی جلد جو ہے پیدائشی طور پر سلونی یا سیاہ ہوتی ہے، لیکن کچھ افراد کی جلد وقت کے ساتھ ہی سیاہ مائل ہوتی ہے، اور بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جلد پیدائشی طور پر صاف ستھری رنگت اختیار کر لیتی ہے۔ وقت اور دھوپ وغیرہ کا بھی جلد پر کوئی خاطر خواہ جو ہے اثر نہیں ہوتا۔ ایسے افراد میں جلد کے خلیات جو ہے میلانن کی مادے کی جو تیاری ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، لیکن ایسے افراد کی جلد سورج کی شعاؤں سے زیادہ متاثر ہوتی ہے، انہیں جلدی امراض کا خطرہ رہتا ہے۔ بہرحال جو ہے سیاہ رنگت، چاہے سیاہ رنگت ہو یا پیدائشی طور پر یا وقتی طور پر، اس میں سب سے اہم تو یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں سے اقصی ممکنہ حد تک جو ہے خود کرنوں کو روکنے والی حفاظتی اشیاء جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر سن اسکرین کی جو ہے دواؤں کا انتخاب کرتے ہیں، ان باتوں کا خاص ضروری طور پر خیال رکھنا ضروری ہے، وہ سورج کی شعاؤں کو مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے اگر درجہ ذیل احتیاطوں کے ساتھ ساتھ کچھ کارآمد نسخے بھی آزما لیے جائیں تو آپ اپنی نازک جلد اور خوبصورتی کو ہمیشہ برقرار رکھ سکتے ہیں۔ تو سامعین، ناقص خوراک اور خوراک کی کمی کی وجہ سے داغ دھبے نمودار ہو جاتے ہیں۔ ان داغوں کو دور کرنے کے لیے بھونی ہوئی پھٹکری، اب میں آپ کو وہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آپ کے چہرے کی تازگی برقرار ہو جائے گی اور سیاہ دھبے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ بھونی ہوئی پھٹکری لیں اور اس میں تھوڑا سا جو ہے چنبیلی کا تیل ملا کر جو ہے کریم سی بنا لیں، اور رات کو سوتے وقت چہرے پر اس کی مالش کریں اور صبح کو کسی اچھے صابن کے ساتھ، ناقص صابن کے ساتھ نہیں بلکہ اچھے صابن کے ساتھ جو ہے اس کو دھو لیا جائے۔ یہ ایک بہترین جو ہے سکن اپنا ویسلین یا کریم تیار ہو جائے گی کہ جو داغ دھبوں کو یکسر ختم کر دے گی۔ یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح رنگت کے نکھار کے لیے جلد کی ہفتہ واری صفائی بہت ضروری ہے، جس طرح کہ عید سے پہلے کہ رمضان میں صرف 4 بار اپنا فیس ماسک سے
جلد کو صاف کریں اور عید والے دن پائیں رنگت کا عجیب نکھار کہ تقریباً تمام جلدی امراض کے ماہر اس سے متعلق ہیں کہ فیس ماسک جو ہے چہرے کی تمام تر جو ہے جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کو ختم کر ڈالتا ہے۔ آپ کی جلد بے داغ اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہو جائے گی۔ چہرے کے لیے گلاب کا عرق، گلیسرین اور لیموں کا رس جو ہے بہترین ٹانک ہے کہ اس پر بھی عمل کریں اور فائدہ حاصل کریں۔ اسی طرح آپ کی گردن کے حوالے سے بھی ایک نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ چہرے کے بعد گردن کا نمبر آتا ہے۔ گردن پر بھی اتنی ہی توجہ کی ضرورت ہے جتنی کہ چہرے کے اوپر توجہ ہے۔ اکثر خواتین حسن کے اس اہم مرکز کو بھول جاتے ہیں کہ چہرے کے ساتھ ساتھ جو ہے گردن کو خوبصورت ہونا ضروری ہے۔ تو عرق کا گلاب کا عرق اور گلیسرین اور لیموں کا امیزہ گردن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اس نسخے سے گردن پر اتنی دیر تک مالش کریں جب تک یہ امیزہ جلد میں جذب نہ ہو جائے۔ یہ عمل ہفتے میں 3 بار کریں اور اس عمل سے گردن کے حسن میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور گردن کی جلد جو ہے صاف و شفاف بھی ہو جاتی ہے۔ تو چہرے کے جو اعضاء ہیں، جلد بہت جسم کی جلد جو ہے یہ بہت نازک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمیشہ نازک ہی برتاؤ کیا جائے۔ ہمارے ہاں کہ موسموں کی شدت کا اثر چہرے کی جلد پر خاص طور پر پڑتا ہے، اس لیے موسموں کے رد و بدل میں اس کی حفاظت ضروری ہے۔ تو اسی طرح اپنے ہر جسم کے اعضاء کے حوالے سے خاص طور پر توجہ رکھیں اور یہ توجہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ دوسروں سے محبت کرنے کی بجائے سب سے پہلے اپنے جسم سے محبت کریں، اپنے آپ سے محبت کریں، اپنے آپ کو صحت و توانا رکھنے کے لیے اپنے جسم کے ہر حصے پر خاص طور پر توجہ دیں۔ اس کا ہے عمل کریں گے تو فائدہ